الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون۔ اما بعد، جیسا کہ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الاول دنیائے انسانیت کے لیے وہ عظیم ماہ مقدس ہے جس میں پروردگار عالم نے وجہ تخلیق کائنات، باعث تکوین کون و مکان، فخر دو عالم، سید دو عالم، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت فرمائی۔ اور یہ حسن اتفاق ہے کہ اس ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہ فخر انبیاء اس دنیا میں جلوہ افروز ہوا۔ اسی ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ کو آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے پردہ فرمایا اور آخرت کو پسند فرمایا۔ چنانچہ 2 ربیع الاول کی تاریخ وفات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ عالم اسلام اس پر متفرق اور اختلاف رکھتا ہے کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کیا ہے، لیکن قوم مہدویہ پورے یقین اور پورے اہتمام، پورے ایمان کامل کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ 2 ربیع الاول تاریخ وفات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان، پیر پیراں میر امیراں حضور میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کی تاکید کی اور وضاحت فرمائی کہ 2 ربیع الاول آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ اگرچہ کہ علماء اسلام میں بہت سے محققین اس بات کی صراحت کرتے ہیں اور تحقیق سے ثابت کرتے ہیں کہ 2 ربیع الاول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے، لیکن معاف فرمانا ہم مورخ اور محقق کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کے مصدق ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے امام کا فرمان اور ارشاد ہی کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ نے 2 ربیع الاول کو اس دنیا سے پردہ فرمایا۔
اور آج اتفاق سے 2 ربیع الاول ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مسلسل موضوع کو موقوف کرتے ہوئے آج اس موضوع پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کروں کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں، کس عالم میں، کس انداز میں رفیق اعلیٰ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہر لمحہ، ہر لحظہ داخل ایمان ہے۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر فعل ہمارے لیے حجت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بے شمار پہلوؤں کو ہم بارہا بے شمار علماء و مشائقین و اسکالرز سے سماعت کرتے ہیں، لیکن میں جہاں تک دیکھتا ہوں ان لمحات اور ان کیفیات کو اکثر کم بیان کیا جاتا ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرمائے ہیں۔ اور آپ کو حیرت اور تعجب ہوگا کہ اگر ان لمحات کو ہم اپنے اذہان میں محفوظ کر لیں اور اپنے قلب پر پتھر کی لکیر کی طرح پیوست کر لیں تو خدا کی قسم پھر کبھی دنیا انسانیت یا باغیان اسلام یا باغیان حق کبھی بھی میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر اعتراض نہیں کر پائیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کی سیرت کا یہ اہم اور آخری حصہ اکثر اس سے ناواقف ہیں، جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اسلام کو سمجھنے میں قاصر ہیں۔ میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور میں اپنے الفاظ کا خود ذمہ دار ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری حصہ دراصل بنا اور روح مہدویت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آئیے کچھ چیدہ چیدہ حالات اور واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یقیناً ہم وہ پوری کیفیات، وہ پوری زندگی کا آخری وہ اہم حصہ اس مختصر سے وقت میں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ کچھ چیدہ چیدہ خیالات جو میرے اپنے ذہن میں محفوظ ہیں، میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی حیات مبارکہ کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا۔ حج کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا، جن کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زائد 1.25 لاکھ بیان کی جاتی ہے۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ نے پورے اپنے اصحاب کا یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کیا، اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمتاً للعالمین ہیں، اپنے عشاق، اپنے فدائیوں، اپنے جانثاروں کو اپنا دیدار کروانے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور وہ موقع ایسا موقع ہے کہ جتنے مدینہ منورہ میں موجود صاحبان ایمان ہیں، اطراف و اکناف میں جتنے صاحبان ایمان ہیں، تمام نے ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ خطبہ حجۃ الوداع تاریخ اسلام کا ایک عظیم خطبہ ہے۔ آج میری موضوع گفتگو خطبہ حجۃ الوداع نہیں ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کی اپنی ایک انفرادیت ہے، لیکن میرے نقطہ نظر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شاخ کو اپنے دیدار سے مشرف فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی نگاہ نبوت اپنے تمام اصحاب کو بھی دیکھ رہی ہے۔ حجت الوداع کے بعد آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بھی ایک معمول تھا کہ آپ جنت البقیع ہر جمعرات اور جمعہ حاضر ہوتے اور اپنے گزرے ہوئے اصحاب کو اپنے ظاہری دیدار سے مشرف فرماتے، اپنی زیارت کروانے جاتے۔ میرے الفاظ غور کریں کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ زیارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ اپنے اصحاب جو جنت البقیع میں آرام فرما ہیں انہیں اس دنیا میں اپنا ظاہری دیدار اور اپنی زیارت سے مشرف فرما رہے۔ اور ایسے ہی آقا کونین محمد الرسول اللہ کا معمول تھا کہ آپ احد کے شہداء کے پاس بھی تشریف لے جاتے اور ان کے پاس بھی انہیں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرماتے۔ یہ معمول ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک طریقہ آج بھی مروج ہے کہ جمعرات کو قبرستان حضیرے یا اولیاء اللہ یا بزرگان دین کے آستانوں پر حاضری دی جاتی ہے۔ یہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اسی لیے اس کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ظاہری حیات مبارکہ کے آخری روز جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے فاتحہ خوانی کی، مغفرت کی دعا کی، پھر اس کے بعد واپس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوئے، اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ایک اجتماع منعقد فرما کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی یا شرک کا کام کرے گی، مجھے اطمینان ہے کہ میری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، لیکن مجھے بہت زیادہ خدشہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت میرے بعد دنیا اور مال کی محبت میں اس قدر منعمک ہو جائے گی کہ ان میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ میں ڈرتا ہوں اس دنیا کی محبت سے، اور اے لوگوں تمہیں ڈراتا ہوں، خبردار میرے بعد خود پر دنیا مال کی محبت غالب نہ کر لینا۔ یہ بات تمام صحاح بخاری مسلم ہر کتاب حدیث میں یہ خطبہ محمد الرسول اللہ آج بھی محفوظ ہے۔ آپ غور کریں کہ محمد الرسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، مجھے خوف ہے کس بات کا کہ امت کے افراد پر دنیا اور دنیا کے مال کی محبت غالب آ جائے گی، جس کی بنا پر ان میں انتشار بھی پیدا ہوگا اور ان میں فتنہ بھی پیدا ہوگا۔ تو خدا کی قسم بعثت امام مہدی علیہ السلام اسی مشن اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے زمین پر برپا کیا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہی فساد کی جڑ ہے۔ آپ نے کہا تم ترک دنیا کر لو۔ اب بتاؤ مجھے کہ کیا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے؟ کیوں سیرت النبی کا یہ پہلو مسلمان نہیں پڑھتے یا اس پر تدبر نہیں کرتے؟ کیوں اس پر تدبر کر کے سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام کی تعلیمات پر تدبر نہیں کرتے؟ بات آگے بڑھتی ہے، آقا کونین محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، بخار کی شدت بڑھنے لگتی ہے۔ یہاں اس مقام پر ایک اور بات کا میں ازالہ کر دوں، آج تو شاید ہی بہت کم اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سابق میں اس کا اہتمام ہوتا تھا، کہ آخری چہارشنبے کا اہتمام ہوتا تھا، کہ لوگوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ محمد الرسول اللہ نے آخری چہارشنبے کو غسل صحت فرمایا، آپ کو صحت ہوئی، آپ کی بیماری میں افاقہ ہوا، تو آپ نے اپنے گھر سے باہر جنگل میں سیر کی ہے، جس کی بنا پر لوگ آخری چہارشنبے کا اہتمام کرتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہیں، بھلا بہت سے ایسی چیزیں ان سے سرزد ہوتی ہے، لیکن میں بتا دوں کہ یہ اس آخری چہارشنبے کا تصور کہیں پر بھی شرعی نہیں ہے، احادیث یا کتب سیر میں کہیں پر یہ وارد نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں کب سے کہاں سے لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا اور اس پر اہتمام کرنے لگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جس چیز پر وہ گامزن ہو جاتے ہیں، جس چیز کو ماننے لگ جاتے ہیں، پھر بعد میں اس کی تنبیہ کرنا یا اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جو مصلح بن کر اٹھ کر بتاتا ہے کہ یہ بدعت ہے یا خرافات ہے، اس کا شریعت سے، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے تعلق نہیں ہے، تو بجائے لوگ اس کی بات مان کر تحقیق کرنے کے اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسی کو کفر کا فتویٰ دے بیٹھتے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ لیکن میں بس برسبیل تذکرہ یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آخری چہارشنبے کا جو مسلمانوں میں اہتمام ہوتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض بڑھتا گیا، آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس پر بخار کی شدت غالب آتے گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیے، آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج کے پاس باری باری قیام فرماتے۔ اب شدت مرض و بخار کی شدت سے آپ میں بہت ہی جسمانی کمزوری اور نقاہت پیدا ہو گئی۔ آپ نے بڑے ہی دلجوئی انداز میں، جبکہ آپ کی تمام ازواج آپ کے قرب میں تشریف فرما ہیں، آقا کونین اس موقع پر بھی عدل بین الازواج کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ان لمحات میں اس تکلیف ظاہری پر بھی محمد الرسول اللہ عدل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ازواج کو جمع کر کے فرماتے ہیں، ہم کل کہاں ہوں گے۔ کیا جملہ ہے، آپ غور کریں۔ بیویاں آپ کے اس جملے کی گہرائی کو سمجھ جاتی ہیں کہ حضور کو اب منتقلی پر تکلیف ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم تمام ایکجو ہو کر متحدہ طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ یا رسول اللہ، اب آپ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان تشریف فرما رہے ہیں، جب تک کہ آپ کو راحت نہ ہو جائے، استراحت نہ ہو، بیماری سے شفا نہ ہو، بخار کی شدت میں کمی نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان تشریف فرما ہے۔ اب آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ اتنی سخت تکلیف کے باعث آپ فرماتے ہیں بی بی عائشہ سے کہ میرے پاس ٹھنڈے پانی کا ایک برتن رکھا جائے، اور جب وہ پانی کا برتن آپ کے قریب رکھا گیا تو آپ وہ ٹھنڈے پانی اپنے جسم اقدس پر چھڑکتے، ہاتھوں سے چہرے پر ملتے، جسم پر ملتے۔ دیکھیے یہ ایک حکمت ہے، یہ ایک میڈیکل ہے، یہ ایک طبیب کا معاملہ ہے، ایک یہ معالج کا انداز ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں اپنے اس عمل سے کہ بخار کی شدت ہو تو ٹھنڈے پانی سے اپنے جسم کو تاپا کرے، سیکا کرے، تاکہ بخار کی شدت میں کمی ہو۔
آج میڈیکل اپنی جگہ بہت ترقی کی ان منازل پر ہے، لیکن آج بھی ڈاکٹرز اس بات کی اس ہدایت دیتے ہیں کہ بخار کی شدت کو کم کرنا ہے تو ٹھنڈے پانی کی کپڑے کی، جس کو ہم پٹیاں کہتے ہیں، چہرے پر لگائیں یا جسم پر ٹھنڈے پانی سے جسم کو ملیں۔ یہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ آپ میں جب نقاہت زیادہ ہونے لگی، لیکن ان حالات میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کاشان اقدس میں نماز ادا نہیں کی، بلکہ حضرت عباس اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کو بلا کر ان دونوں کے سہارے مسجد میں تشریف لاتے۔ آخری مرتبہ حیات دنیاوی کی آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصور کریں، وہ آقا، وہ مولا جس کے صدقے میں رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہ حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ دم بخود ہے کہ محمد الرسول اللہ اتنی کمزوری کی حالت اور کیفیت میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور نماز مغرب کی امامت فرماتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کی امامت فرماتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کی وہ آخری نماز کی امامت کی، جس میں اصحاب نے آپ کی امامت میں نماز جیسی عظیم عبادت کا شرف حاصل کیا۔ نماز کے بعد محمد الرسول اللہ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر نماز عشاء کا وقت آتا ہے۔ آپ بی بی سے کہتے ہیں کہ بلاؤ عباس کو اور علی کو، میں مسجد میں نماز عشاء ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تصور کریں، ہم کوشش کریں سمجھنے کے کہ محمد الرسول اللہ کس عالم میں، کس کیفیت میں مسجد کی نماز کی اہمیت امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو چکر آتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے اور آپ زمین پر آ جاتے ہیں۔ بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا نماز عشاء ادا ہو گئی؟ اللہ اللہ، کیا پوچھ رہے ہیں رسول اللہ، کیا نماز عشاء ادا ہو گئی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے بغیر ہم کیسے نماز ادا کریں؟ حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ غسل کروں۔ آپ غسل فرماتے ہیں ماء وضو کے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ اہتمام کرتے ہیں اٹھنے کا، پھر آپ کو چکر آتی ہے، غشی طاری ہوتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوش میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں اب تو وقت کافی ہو گیا، کیا تم نے نماز عشاء ادا کر لی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے بغیر نماز کیسی، ہم کیسے آپ کے بغیر نماز ادا کریں؟ حضور تبسم فرماتے ہیں، پھر اہتمام کرتے ہیں، غسل فرماتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، لیکن جیسے ہی پھر ارادہ کرتے ہیں پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ چوتھی مرتبہ محمد الرسول اللہ پھر تیاری کرتے ہیں۔ کیا محبت ہے، دیکھیے آپ، کیا محبت ہے کہ نماز مسجد میں ہی ادا کرنی ہے۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غشی پر غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، لیکن چاہتے کیا ہے کہ مسجد میں نماز ہو۔ چوتھی مرتبہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب جسم اطہر اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرے، تو آقا کونین فرماتے ہیں ایسا کرو کہ تم نماز عشاء ادا کر لو، میرے جگہ میرے مقام پر ابو بکر کو اپنا امام مقرر کر لو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ میرا حکم ہے کہ اب میرے مقام پر ابو بکر تمہاری امامت کرے گا اور تم اس کی اقتداء میں نماز ادا کرنا۔
پہلی مرتبہ اصحاب رسول نے مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز عشاء ادا کی۔ پھر ایک واقعہ تاریخ کا بڑا اہم ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں، اس کی گہرائی و گہرائی کو سمجھیں۔ اس کو مؤرخین محدثین نے حدیث قرطاس کے نام سے قلم بند کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے عالم میں ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاغذ، قلم اور دوات مہیا کی جائے، میں کچھ وصیت کروانا چاہتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اب صحابہ میں اختلاف رائے ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کیفیت میں حضور کے لیے تکلیف دہ ہوگا کہ کاغذ اور قلم اور دوات لائی جائے اور حضور کچھ لکھوائیں، کچھ املا کروائیں، کچھ وصیت کروائیں۔ ہم تھوڑا صبر کرتے ہیں، جب آپ کو افاقہ ہوگا، جب آپ کو راحت ہوگی، تب پھر ہم دوبارہ آپ کے پاس کاغذ، قلم اور دوات لائیں گے۔ حضرت عمر کے موافق دیگر اصحاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے اصحاب کے رسول کا ایک گروہ کہتا ہے نہیں، حکم رسول ہے کاغذ اور قلم اور دوات کا اہتمام کیا جائے۔ آپس میں صحابہ میں بحث و تکرار ہونے لگتی ہے۔ یہ بات بخاری اور مسلم کی مستند احادیث میں ہے۔ کوئی مورخ اسلام، محدث اسلام، مفسر اسلام، کوئی عالم دین حدیث قرطاس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ، قلم، دوات اس لیے منگوایا تھا تاکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کی وصیت کر دی جائے، اور ادھر سنی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر اس سے مراد یہ نہیں تھا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی وصیت کرنے والے تھے۔ اب آپ دیکھیں اختلاف ہو رہا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ حضرت علی کی خلافت کی وصیت کے لیے کاغذ، قلم اور دوات منگوا رہے تھے۔ سنی حضرات کہتے ہیں نہیں، محمد الرسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی وصیت کے لیے کاغذ، قلم اور دوات منگا رہے تھے۔ اختلاف رائے نہیں ہوا، بلکہ اسلام میں ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ شیعہ ایک جماعت ہو گئی اور سنی ایک جماعت ہو گئی۔ آپ دیکھیں حدیث قرطاس پڑھے، ہم سے کہتے ہو کہ مہدویہ کتب میں کیسی کیسی روایات ہے۔ معاف فرمانا، مہدویہ کتب پر میں کبھی کسی موقع پر تبصرہ کروں گا، لیکن میں نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ اسلام سمجھنا ہے تو حدیث قرطاس پڑھو۔ بخاری اور مسلم میں ایسے ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جو میں اس مقام سے ادا بھی نہیں کر سکتا۔ بخاری میں ہے جس کو آپ صحیح مانتے ہیں، مسلم میں ہے جس کو آپ صحیح مانتے ہیں، صحاح ستہ میں ہے جس کو آپ صحیح مانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کو بعد از قرآن سب سے افضل قرار دیتے ہو، کبھی پڑھا ہے آپ نے بخاری اور مسلم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر حدیث قرطاس میں کیا کیا کلمات آئے ہیں، کیا کیا الفاظ آئے ہیں؟ کبھی پڑھیے۔ آپ صرف اعتراض کرتے ہیں مہدیوں کی کتابوں میں ایسا لکھا، مہدیوں نے ایسا لکھ دیا۔ ارے ہمیں چھوڑیے، آپ کو زام ہے نا، آپ کو بخاری اور مسلم پر میں چیلنج کر رہا ہوں، میں دعوت فکر پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہا ہوں کہ مسلم اور بخاری میں کیسے کیسے روایات ملتی ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ کبھی پڑھیے، کبھی وقت نکالیے۔ وقت نکالتے ہیں پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ کے جانشین خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کی سیرت پر اعتراض کے لیے، تعلیمات کے پر اعتراض کے لیے کبھی وقت نکال کر میں دعوت دے رہا ہوں، بخاری اور مسلم پڑھیے۔ دین سمجھنا چاہتے ہو،
پڑھو بخاری اور مسلم، حدیث قرطاس پڑھو، کیا جملے کیا الفاظ ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے کاغذ اور قلم اور دوات کیوں منگائی تھی. اور یہ سب قیاس پر کہتے ہیں، شیعہ بھی قیاس پر کہتے ہیں، سنی بھی قیاس پر کہتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ علی کی خلافت کی وصیت ہونے والی تھی، سنی کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی خلافت کی وصیت ہونے والی تھی. ایک مہدوی سے سنو، اس کا اپنا نظریہ سنو. میں کہتا ہوں کہ اگر اتنی اہمیت علی کی خلافت کی ہوتی یا ابو بکر صدیق کی خلافت کی ہوتی تو اس کے بعد بھی محمد الرسول اللہ نے مسجد نبوی میں آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں آپ بیان کر دیتے. اور میرے پاس یہ دلیل ہے کہ اگر بات اتنی اہم ہوتی تو معاذ اللہ اگر رسول اللہ امت تک نہ پہنچاتے بسبب اختلاف اصحاب رسول تو محمد الرسول اللہ نے گویا کار رسالت میں کوتاہی کی ہے. بہت بڑا الزام، بہت بڑی بات محمد الرسول اللہ کی شان اقدس میں آ جاتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے کیوں کاغذ قلم دوات کا مطالبہ کیا، آپ کیا وصیت کروانا چاہتے تھے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. اور اگر اس میں کوئی اتنی اہم بات ہوتی تو میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام ضرور اس پر لب کشائی کرتے اور فرماتے کہ نہیں یہ علی کی خلافت کی وصیت تھی یا ابو بکر صدیق کی خلافت کی وصیت تھی. نہیں، بلکہ مہدی علیہ السلام نے خلافت راشدہ کو مشیت الہی قرار دیا ہے. آپ نے کبھی اس پر لب کشائی نہیں فرمائی. امت مسلمہ کو خلیفۃ اللہ نے ایک فتنے سے بچایا ہے. مہدی علیہ السلام کا عالم اسلام پر احسان ہے کہ مہدی علیہ السلام نے صاحبان ایمان کو گستاخ رسول ہونے سے بھی بچایا اور گستاخ اصحاب رسول ہونے سے بھی بچایا. یا تو پھر آپ علی کی طرف آ جائیں گے تو ابو بکر کی شان میں گستاخی ہوگی، یا ابو بکر کی طرف آ جائیں گے تو علی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. اور میرے مہدی کا یہ احسان ہے کہ صاحبان ایمان کو تمام گستاخیوں سے بچا کر کہا کہ تمہارا کام صرف اور صرف اللہ کو پانا ہے. حدیث قرطاس بڑی طویل گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے. مہدویہ کتب پر اعتراض کرنے والوں، میں تمہیں کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ تم بخاری اور مسلم پڑھ کر آؤ، دیکھو اس میں کیسی کیسی روایات ہے، پھر ہم سے بات کرنا. ہم اپنے کتب پر ضرور بات کر سکتے ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو کہ آپ کو تکلیف دہ ہو. تکلیف دے تو یہ ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوائے کسی کو طلب مت کرو. آپ اللہ کے سوائے صرف دنیا چاہتے ہو تو کبھی دنیا داروں کو خدا نظر نہیں آئے گا اور کبھی دنیا دار اللہ سے محبت کر ہی نہیں پائے گا. اب ادھر کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق عشاء کی امامت فرمائے. اب ادھر مرض بڑھتا جا رہا ہے، ماں فرمانا وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں اپنا مضمون آج مکمل کرنا چاہتا ہوں. نماز عشاء کی امامت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں. ادھر حضور کے دو معمولات میں بیان کر دیتا ہوں. ایک معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بقیہ زندگی میں حیات مبارکہ میں سونے سے قبل روزانہ اپنے دونوں ہاتھوں پر قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس سوروں کا ورد کرتے، انہیں دم کرتے، اس طرح پھونک کر اور اپنے پورے جسم اتھر پر مل لیتے. لیکن شدت مرض اور نقاہت کی وجہ سے اب آپ نہیں کر پا رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ تم اپنے ہاتھ میرے قریب لاؤ، میں پڑھ کر پھونکتا ہوں اور تم میرے جسم پر مل دو. یعنی یہ عمل، یہ فعل محمد الرسول اللہ نے آخر وقت تک نہیں چھوڑا. پھر ایک روز آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عالم شہزادی کونین خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا. بیٹی کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو قریب کیا، کان میں کچھ بات کہی.
جیسے ہی محمد الرسول اللہ نے خاتون جنت بی بی فاطمہ کے کان میں کچھ کلمات کہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا زارو خطار رونے لگی۔ جب آقا کونین محمد الرسول اللہ کو کتنی محبت ہے دیکھیے آپ اپنے لختے جگر سے، آپ نے کچھ کہا اور بی بی رونے لگی۔ حضور کو برداشت نہ ہوا کہ ان کے سامنے ان کی لخت جگر اس قدر زار و قطار روئے، پھر قریب کھینچ لیا اور پھر کان میں کچھ کہا تو بی بی مسکرانے لگی، تو رسول اللہ بھی مسکرا دیے۔ بی بی عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بی بی کیا ہوا تھا؟ کیا بات تھی کہ رسول اللہ نے پہلے کچھ کہا تم رونے لگی اور پھر کچھ کہا تو تم ہنسنے لگی؟ یہ رونے اور ہنسنے کا فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بی بی کیا ماجرا تھا؟ دیکھیے آپ، محبت ہے دیکھیے آپ۔ اور ایک یاد رکھیے، یہ باپ بیٹی کی محبت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ منصب نبوت اور رسالت پر فائز ہے۔ نبی کا ہر عمل نبوت پر فائز نبی کا عمل ہوتا ہے، کوئی جذباتی نہیں ہوتا۔ بی بی کہنے لگی، اماں عائشہ کیا بتاؤں، بابا نے مجھے قریب کر کے کہا کہ بیٹی صبر کرنا، ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے۔ تو میں رونے لگ گئی کہ میرے بابا مجھ سے جدا ہو جائیں گے، میرے بابا اب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ عائشہ نے پوچھا، پھر ہنسی کیوں جب تیرا بابا جا رہا تھا؟ کہنے لگی، کیا بتاؤں اماں، دوبارہ قریب کر کے بابا نے کہا، صبر کرو فاطمہ، یاد رکھنا ہمارے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملاقات کرنے والی ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ میں میرے بابا سے سب سے پہلے اس دنیا سے جا کر ملوں گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کی وفات کے 6 ماہ کے بعد خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ کی وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی کہ خانواد نبوت میں حضور سے اس عالم برزخ میں سب سے پہلے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ملاقات ہوئی۔ پھر ادھر ایک موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ افاقہ ہوا، کچھ اپنے آپ میں تندرستی محسوس کرنے لگے، تو پھر بلایا عباس کو اور علی کو، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ مسجد کی نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس عالم میں بھی محمد الرسول اللہ مسجد میں نماز کی طرف راغب ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی کے اس منظر کو نگاہوں میں رکھیں۔ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، امام ہے ابو بکر صدیق، چونکہ اجازت مل چکی تھی کہ اب یہاں سے ابو بکر صدیق مسلمانوں کی امامت کروائیں گے، لہٰذا ابو بکر صدیق امامت کروا رہے ہیں، صحابہ نماز پیچھے ادا کر رہے ہیں۔ ادھر کاشان اقدس سے پردہ ہٹا، دروازہ کھلا، محمد الرسول اللہ جو ہی مسجد نبوی میں قدم رنجا ہوئے، صحابہ نے خوشبو رسول کو سونگا تو سارے کے سارے تصور کریں کیا منظر ہوگا۔ حالت نماز میں ہے، ابو بکر امام ہے، یہ کوئی عام مسلمان نہیں ہے، معاف فرمانا کوئی 2 ٹکے کے منافق نہیں ہے، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جماعت ہے۔ حالت نماز میں ادھر سے دروازہ کھلا، صحابہ کی یہ صفیں بنے ہوئی ہیں، جیسے ہی دروازے کی آہٹ ہوئی، خوشبو رسول کو محسوس کیا، سارے صحابہ حالت نماز میں پلٹ گئے۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ معاف فرمانا ہمارے نوجوان ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں جن کے ائمہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجھے معاف کرے، وہ کلمات تحریر کیے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ حالت نماز میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نعوذ باللہ خاکم بدہن، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ گدھے سے بدتر ہے۔ ہمارے نوجوان آج ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس ثبوت ہے، شاہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں یہ لکھا ہے، رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہے کہ حالت نماز میں اگر محمد الرسول اللہ کا تصور آ جائے تو نعوذ باللہ من ذالک گدھے اور خنزیر سے بدتر ہے۔
اب آپ بتاؤ کیا ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے کیا تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمارا امام، ہمارا نبی، ہمارا آقا محمد الرسول اللہ، جس کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی گستاخی ہو جائے تو ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ ہے نماز میں، معمولی بات نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ منظر دیکھیں، ادھر سے حضور اپنے حجرے سے آ رہے ہیں، یہ صف میں سے پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ نماز اللہ کی نماز ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے چہرے اقدس پر، اور ادھر ابو بکر صدیق امام ہیں، انہوں نے اس بے چینی کی کیفیت کو محسوس کیا، اور یہ محسوس کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق اپنی امامت کے جائے مقام سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ اللہ، امام بھی ہل گیا، امامت بھی ہل گئی۔ محمد الرسول اللہ مسجد میں آئے اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اب یہ تمام واقعہ خارج نماز نہیں ہو رہا ہے، حالت نماز میں ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابو بکر صدیق امام ہے، محمد الرسول اللہ اشارے سے فرما رہے ہیں ابو بکر نماز کو جاری رکھو۔ ابو بکر کے لیے بھی امتحان ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھائیں کہ خود محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے، ابو بکر کچھ پیچھے ہٹے۔ اب دیکھیں، امام ہے حالت نماز میں، امام کی نگاہ کدھر ہے؟ امام کی نگاہ اپنے پہلو میں باعث تکوین کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور آپ پوری نماز بس یوں پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ رکوع میں جا رہے ہیں تو ابو بکر جو مسلمانوں کی امامت کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی اقتداء میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جا رہے ہیں۔ ادھر محمد الرسول اللہ رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو ادھر ابو بکر صدیق محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھ رہے ہیں۔ زار و قطار صحابہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر روئے زمین پر پہلی مرتبہ واقع ہو رہا ہے کہ ابو بکر محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امت ابو بکر صدیق کی امامت اور اقتداء میں نماز ادا کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبے میں کہا کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس دنیا کی زندگی کو اختیار کرے یا وہ اپنے رفیق آخرت کو اختیار کرے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا ابو بکر صدیق زار و خطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے 3 باتوں کی نصیحت اس خطبے میں کی۔ ایک تو یہ کی، دوسری بات آپ نے ابو بکر نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ بندہ خود محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے آخرت کو پسند فرما لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے روئے زمین پر بسنے والوں میں سب کے احسان ادا کر دیے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کا خیال رکھنا، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت حسن سلوک کیا ہے، جب ان کو موقع تھا انہوں نے ہماری مدد کی ہے، آنے والے وقت میں تم ان کی مدد کرنا، کثرت میں مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، انصار کم ہو جائیں گے۔ یہ خطبہ دینے کے بعد پھر آپ اپنے حجرے میں تشریف لائے۔ اس کے بعد بی بی عائشہ سے دیکھیے، آپ محمد الرسول اللہ کی یہ حدیث، یہ روایت بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی ہے، لیکن گھر کا کیا عالم ہے؟ ان ایام میں آپ کے گھر چراغ جلانے تیل میسر نہیں ہے۔ بی بی مستعار تیل لا کر چراغ روشن کرتی ہے۔ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے کہتے ہیں کہ بی بی جہاں تک مجھے یاد ہے گھر میں 6 درہم 6 اشرفیاں۔ بی بی کہتی ہیں ہاں یا رسول اللہ، گھر میں 6 اشرفیاں 6 درہم ہے۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں بی بی فوراً خیرات کر دو۔
میں نہیں چاہتا کہ دنیا میرے گھر میں رہے اور میں اپنے رفیق اعلیٰ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر آپ پر غشی آ جاتی ہے، دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں تو بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ تیسری مرتبہ اس عالم میں رسول اللہ فرماتے ہیں بی بی پہلے تم وہ خیرات کرو، صدقہ کرو، محمد یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں دنیا رہے اور وہ رب کائنات سے ملاقات کرے۔ بی بی وہ صدقہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے وہ 6 اشرفیاں بھی صدقہ کر دی۔ رسول اللہ اطمینان سے کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اب جب میں اپنے پروردگار سے ملوں گا تو میرے گھر میں کوئی دنیا کا تنکا نہیں ہوگا۔ کیا اسی کا نام مہدویت نہیں ہے؟ مہدویت کا نام اسی کا ہے۔ آپ کو سیرت رسول میں ڈھونڈنا ہوگا مہدویت کو۔ محمد الرسول اللہ یہ نہیں چاہتے کہ گھر میں دنیا ہو اور وہ رفیق اعلیٰ رب ذوالجلال سے ملاقات کرے۔ اس کے بعد آخری دن نماز فجر میں پھر ایک منظر دنیا انسانیت نے دیکھا، کچھ افاقہ ہوا طبیعت میں، تو رسول اللہ نے چاہا پھر نماز پڑھتے ہیں مسجد میں۔ دیکھیے آپ بار بار ایک چیز کی طرف توجہ رکھیے، رسول اللہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ نماز صرف مسجد میں ادا ہو۔ آپ فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، وہی منظر پھر دہرایا جاتا ہے۔ 4 دن ہو گئے تھے صحابہ نے رسول اللہ کے دیدار سے مشرف نہ ہوئے تھے، رخ زیبائے محمد کو تکنے والے 4 دن سے محروم تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، وہ چہرے اقدس کو دیکھنے لگے تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ حضور کا چہرہ گویا کھلا ہوا قرآن ہے۔ کائنات کا سارا حسن اس چہرے اقدس میں سمو دیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ دیکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں یہ سب پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ مسکرا کر اشارے سے کہتے ہیں نماز کو جاری رکھو۔ آپ گھر میں تشریف لاتے، یہ فجر کی نماز، چاشت کے وقت کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی تھے، وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ مزاج شناس محمد الرسول اللہ حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ وہ مسواک کرے، لیکن مانگنے کی بھی جسمانی طور پر اتنی قوت نہیں ہے کہ مانگ سکے۔ بی بی اس بات کو سمجھ کر اپنے بھائی سے کہتی ہے یا عبد الرحمن تیرا مسواک مجھے دے دے۔ حضور حضرت عائشہ کی گود میں ہیں، حضرت عائشہ کی گود میں ٹیک لگائے ہیں۔ مسواک حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن سے لے کر اپنے دانتوں سے چباتی ہے، نرم کرتی ہے تاکہ رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، دقت نہ ہو۔ ان عائشہ کے ان دانتوں پر ہم 100 جان قربان ہو جائیں جن دانتوں کے چبائے ہوئے مسواک کو محمد الرسول اللہ نے اپنے منہ اقدس میں رکھا اور مسواک کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ بس دعا کر رہے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ اور یہ صبر کے پیکر بیبیاں اپنے آپ کو تھامے ہوئے خاموش ہے۔ اس بات کا سب کو اندازہ اور احساس ہے کہ اب محمد الرسول اللہ اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر محمد الرسول اللہ کے لبوں کو کچھ جنبش ہوئی۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کان محمد الرسول اللہ کے لبوں کے قریب لگائی۔ دیکھیں ہم محمد الرسول اللہ کی حیات ظاہری و حیات دنیاوی کا آخری پیغام خدا کے لیے سمجھ جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گلاب سے زیادہ نازک لب جب جنبش ہو رہے، ہل رہے، ان لبوں کو چومنے کا ایک خواب ملائکہ بھی دیکھتے ہیں۔
وہ لبوں کو ہم کیا کہیں، اس کی کیا تعریف کریں، دنیا میں کسی زبان میں وہ الفاظ نہیں بنے جو لب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر سکے۔ حضرت عائشہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ وہ ان لبوں کے قریب اپنے کان لگائی۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کو۔ آپ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے کان حضور کے لب اقدس کے قریب کیے، آپ فرما رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، اور کیا کرو؟ میری امت کے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کی تم کفالت کرو، انہیں کبھی غریب سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا۔ میرے آقا دنیا سے جاتے جاتے امت کو ایک پیغام دے کر گئے کہ نماز کے ذریعے تم اپنا تعلق، اپنا ربط، اپنا رشتہ اپنے رب العالمین سے جوڑے رکھنا، اور میری امت کے غربا و مساکین کی خدمت کر کے مخلوق سے اپنا رشتہ تم استوار رکھنا۔ آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ نے آخری جو کلمات اپنی زبان اقدس سے ادا کیے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ ادا کرتے ہیں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ آقا کونین خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد محمد الرسول اللہ پھر کہنے لگے اللہم فی الرفیق الاعلی، یہ کہتے گئے کہ اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے جس کے صدقے میں یہ کائنات کو وجود بخشا تھا وہی ظاہری دنیا سے پردہ فرما رہا ہے، تو یہ عالم ہے کہ گھر میں چراغ جلانے تیل میسر نہیں ہے، جو ایک کھاٹ پر ہے، جس کے پاس کوئی بستر نہیں ہے، جس کے خادم، جس کے غلام فرشتے جبرائیل امین، روح الامین، میکائیل و اسرافیل ہیں، جس کو جب معراج پر رب ذوالجلال نے بلایا تو کائنات کا دلہا بنا کر بلایا، وہ نبی اس دنیا سے جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ آپ بی بی عائشہ کہتی ہے ہم یہ کلمات سن رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ نیچے آ گئے ہیں، چشمان اقدس کھلی کی کھلی رہ گئی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔